الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہمارا لیکچر ڈاکٹر شمیع الحق صاحب سے تیز ترار بچوں کے بارے میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا تیز ترار بچے نفسیاتی بیماری ہوتی ہے تیز ترار بچوں میں؟ ہاں جی بالکل، ہم دیکھتے ہیں نا، کئی بچے نارمل ہوتے ہیں، کوئی ذرا سلو ہوتے ہیں، تو کئی بہت تیز ہوتے ہیں جو کبھی شرارتیں زیادہ کرتے ہیں، ٹک کر نہیں بیٹھتے، چیزیں توڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی لڑتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں وہاں سے ان کی شکایتیں آتی ہیں، تو ان کو ہم تیز ترار بچے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لیول سے اگر زیادہ ہو جائے تو پھر یہ بیماری ہے، کیونکہ بچے ایسے نا وہ پھر اپنا اسکول کا ہوم ورک بھی بڑا گندا کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر بچہ مسلسل کوئی تنگ کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو اس کی علامتیں یہ ہیں کہ بچہ جو ہے نا اپنا ارد گرد کے ماحول سے ان ٹچ نہیں ہوتا، یعنی لوگوں سے، بچوں سے جو ہو رہا ہے اس میں توجہ نہیں اس کی، وہ کنٹیکٹ ماحول سے نا وہ اپنی باتیں کر رہا ہے، اپنی چیزیں کر رہا ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، وہ مطلب دوسرے بچوں سے گھل مل کے کھیلتا نہیں ہے۔ تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو ہم اب نارمل سمجھتے ہیں کہ آئی کسی سے آنکھوں میں آنکھیں بات نہیں کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نا، تو وہ بچہ جو ہے کنٹیکٹ نہیں صحیح اس کو کہتے ہیں ہم، دوسروں سے رابطہ اس کا نا اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسے بچوں کو بعض کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے۔ تو اس کی 2-3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ ADHD ایک ٹرم ہے، وہ یوز ہوتی ہے میڈیسن میں، تو سائیکیٹری میں، تو اس میں کہ اٹینشن ڈیفیشینٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہے۔ اس میں یہ بچہ ہے کہ اس کی اٹینشن توجہ جو ہے نا پراپر جیسی بچوں کی ہونی چاہیے دوسری چیزوں میں، وہ اس کی نہیں ہوتی، تو لیکن دوسری شرارتوں میں وہ بہت تیز ہوتا ہے، چیزیں اٹھا کے مار پھینکتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ تو ایسے بچے اب نارمل ہوتے ہیں پھر۔ اور ایک آٹزم بیماری ہو، اس سے بھی اگلی سٹیج ہے، وہ اکثر بیماری 4-5 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، بچوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو رہی ہے، تو خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ گھر کا ماحول بھی خراب رہتا ہے اور بچوں کے ساتھ دوسروں سے بھی لڑائی کرتا ہے۔ ہاں، ایک تو وجوہات ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ ہاں جی، تو وجوہات ایک تو یہ ہے کہ خاندانی طور پر بچے یہ نا فیملی میں آتا ہے کہ کچھ فیملیز میں یہ بیماری زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے۔ باقی یہ بھی دیکھا کہ بچہ کوئی شرارت کر رہا، منع نہیں کرتے، وہ اور بڑھتا جاتا ہے اپنے کام میں، بجائے کہ وہ کوئی چیز رکے، کسی جگہ بریک لگانا، لمیٹیشن۔ اصل دماغ کا ایک اہم کام ہے کہ ہم وہ نا چیزوں کو جیسے بریک لگانا ہوتا ہے کہ انہیبیشن جس کو کہتے ہیں کہ روکنا، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ایک بندہ رکتا ہی نہیں ہے، باتوں میں کاموں میں رکتا نہیں، چلا ہی جاتا ہے، تو وہ نارمل ہے۔ اس کو کہاں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، پھر بات شروع کرنی ہے، کبھی خاموش، کسی دوسرے کی بات بھی سنیے۔ بعض لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ اپنی سناتے رہتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنتے کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو دونوں چیزوں کی بچے والدین کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ برداشت کریں، دوسروں کی بات بھی سنیں، روک کے بولیں تھوڑا سا۔ تو اس کے لیے اسپیشل سینٹر بھی ہیں، لیکن سرکاری طور پر ابھی تک نہیں کوئی اتنے بڑے ہاسپٹل یا پراپر علاج نہیں، سائیکیٹری میں بھی تو میڈیسن تو لوگ ڈاکٹر دے دیتے ہیں، لیکن ابھی بعض بات ان کو بغیر اسکولنگ، اسپیشل اسکول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بچے ایسے ہوتے ہیں نا، تو ایسے سینٹر بنے ہوئے ہیں، پرائیویٹ سینٹر ہیں، کچھ شہروں میں ہیں، کچھ میں نہیں ہیں، تو اس میں یہ کافی ٹیچر رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ میں نے وزٹ کیا ہے پنڈی میں، 1-2 ہمارے دوست انہوں نے شروع کیا، تو کافی ٹیچر، ایک تو ان کو ڈرائنگ سکھاتا ہے، کوئی ان کو پڑھاتا ہے، کوئی گرامر سکھاتا ہے، کوئی ان کو مطلب بیہیویئر تھراپی کرتا ہے، کگنیشن تھراپی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کافی کاسٹ آتی ہے وہ بچے پڑھانے والوں، جو سینٹر کھولتے ہیں ان کو بھی کافی پیسے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ زیادہ ٹیچر رکھنے پڑتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے ٹیچر علیحدہ ہوتا ہے، پھر وہ دوسری چیز پڑھاتا ہے، دوسری چیز کے علیحدہ ٹیچر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر 15-20 بچے ہیں تو اس کے لیے 6-7 ٹیچر کم از کم چاہیے، تو اس کی پے بھی ظاہر ہے۔ تو پھر صبح جاتے ہیں، شام کو آ جاتے ہیں، ان کو کھیلنے کا موقع، ان کو مطلب فزیکل ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے، تو وہ کافی والدین کے لیے پریشانی ہوتی ہے ایسے بچوں کا۔ تو یہ ہمارے بھی اویئرنیس ہے، ابھی اویئرنیس آ رہی کہ ایسے بچوں کا بھی علاج ہونا چاہیے، یہ ایک بیماری۔ پہلے تو لوگ اس کو نارمل سے چلو کوئی نہیں، اگر بچہ کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اب اگر کوئی بچہ اب نارمل آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں توڑتا ہے، توجہ نہیں کرتا، دوسروں کی طرف دیکھتا نہیں، دوسرے کے مشورے کو نہیں سنتا، اپنی بات کرتا ہے، تو اس کو کسی ماہر نفسیات یا اپنا جو بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دیکھیں کہ تو دوائی سے یا ٹریٹمنٹ سے بہتر ہو جائے گا۔ کیا اس علاقے میں کوئی اگر سینٹر ہے، آٹزم کا سینٹر ہے، تو آٹزم کے سینٹر میں اس کو داخلہ ہو، اگر ریگولر جائے، اپنی اس کی ٹریننگ ہو، لینگویج کی بھی، پڑھائی کی بھی، اور وہ ڈرائنگ اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ساری چیزیں اس کی امپروو ہو سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا، شکریہ۔